سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام عرفان احمد خان صاحب ہے۔ دنیا کے کیا حالات ہیں، ایران کے بارے میں آپ سب کو ہم نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ ایک ایسا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جو وہاں سے انفارمیشن دے رہا تھا۔ خان صاحب کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ خبریں مارک صاحب، جنرل خبریں جو دنیا سن رہی ہے وہی ہمارے پاس ہے۔ ایران کے معاملے میں فکر مندی والی بات جو ہے وہ کچھ بڑھ رہی ہے، اور نہ ایران پیچھے ہٹنے کو تیار ہے اور نہ ہی وہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی بات ماننے کو تیار ہے۔ جو بظاہر انالیسس سنتے ہیں ہم، اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھئی امریکہ تو اس فیور میں نہیں رکھتا کہ وہ اس وقت جنگ چھیڑے اسرائیل جو ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف جو ایران ہے اس نے بھی جو وزٹ کیا ہے 5 ممالک کا وزیر خارجہ نے ایران کے، اس کے بارے میں تفصیل اب یہی آئی ہے کہ اس نے صاف کہہ دیا ہے تمام مسلمان ممالک سے 5-6 دن میں مل کے آیا ہے، سعودی عرب سے، قطر سے، اردن سے، جارڈن سے، اور کہ بھئی جس ملک کے اوپر سے ہمارے پر وہ میزائل یا وہ گزر کے آئے تو ہم اس کو اپنے پر حملہ صبر کریں گے، اس ملک کو ہم شامل کریں گے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہمارے خلاف، تو اس لیے ہم پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ اسرائیل سے نہیں لیں گے، ان ممالک سے بھی لیں گے جن کے اوپر سے وہ گزر کے آئیں گے میزائل وغیرہ جو ہے، کہ جو بھی وہ حملے کے لیے رستہ اختیار کرے گا۔ تو یہ ایک خطرناک بات ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی کے امکانات جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ شیعہ سنی کا جو معاملہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ عالم اسلام میں یہ 2 گروپس جو ہے بڑے کھل کے ایک دوسرے کے خلاف ہے، اور اگر امریکن پریشر میں آ کے اس کا ساتھ دے دیا اسرائیل کا، انہوں نے مسلمان ممالک نے، قطر نے یا جارڈن نے، جارڈن چھوٹا سا ملک ہے، جارڈن کے اندر بے پناہ فلسطینی لاکھوں فلسطینی ہیں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، اس سے پھر وہ بھی متاثر ہوں گے۔ تو اس کا جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ نقصان جو ہے وہ مسلمان ممالک کا ہی زیادہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے ان معاملات کو سلجھانے کے لیے ابھی تک عالم اسلام میں کوئی ایسا مدبر آدمی نہیں ہے، ایسا سیاسی دماغ والا آدمی نہیں ہے جو اس صورتحال کو ضد سے باہر نکال کے اور جو ہے ساری صورتحال کو سامنے رکھ کے مسلمانوں کو گائیڈ کر سکے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، سب کی ڈائریکشن جو ہے وہ اپنی اپنی ہے، اور یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہے جس سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مغربی یورپ میں ہم دیکھتے ہیں تو مغربی یورپ کے اندر جو 7 اکتوبر کو میزائل پھینکے گئے تھے ان کی جو سالگرہ منائی گئی ہے، اس میں بھی یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ جو عوام ہیں ان ملکوں کے وہ اسرائیل کو برا تو کہتے ہیں، اسرائیل کی جو ظلم کر رہا ہے غزہ کے اندر اس نے کیا ہے، یا مسلسل جو فلسطینیوں کے دوبارہ اس کے خلاف وہ یقیناً وہ آواز اٹھاتے ہیں، اس کی فیور نہیں کرتے، لیکن ساتھ وہ حماس کو اور جتنے بھی مسلمان تنظیمیں ہیں اس قسم کی، ان سب کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اور ان تنظیموں یہ تنظیمیں جو ہیں ان کو غیر فعال کرنا چاہیے، ان پر پابندی لگنی چاہیے، ان کو اپنے ممالک میں کام نہیں کرنا دینا چاہیے، اور جب تک یہ غیر فعال نہیں ہوں گے اس وقت تک اسرائیل کا امن قائم نہیں ہوگا۔ ان کی رائے یہ ہے مغربی یورپ کی دنیا کی کہ بھئی یہ تنظیمیں جو ہیں یہ کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں، جو بہانہ بنتا ہے اسرائیل کو پھر ظلم کرنے کا اور اسرائیل کو حملہ ان پر فلسطین کو حملہ آور ہونے کا۔ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی اس وقت ان دونوں جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جن میں سے عرفات والی فلسطین کی جو ہے PLO، وہ تو خاموش ہو گئے ہیں، انہوں نے دنیا میں کافی مار کھائی، اور اس کے بعد اب وہ اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھا رہے جس قسم کی حماس اٹھا رہی ہے یا یہ حزب تحریر وغیرہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مغربی دنیا بھی جو ہے، جو حکومتیں تو ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ تو نہ بھی چاہیں تو وہ اسرائیل کا سوائے جو فرانس ہے جو کھل کر بات کرتا ہے اسرائیل کے خلاف، ورنہ باقی تو سب امریکہ کے برطانیہ کے پٹھوں، اور جو مغربی مطلب جو مغرب کا ساری جو ہے وہ انہی کا ساتھ دیتا ہے اسرائیل کا، اور عوام بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا مزاج بھی یہی ہے کہ وہ اسرائیل مطلب اسرائیل کو زیادتی کرنے والا ملک مانتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی مظلومیت جو ہے
उसको वो मानते हैं, इनके साथ इनकी जितनी भी तंजीमें हैं उनके साथ तो भाई ये जहाद का जो तस्वर है इनका, ये आराम से नहीं बैठने देता। और उनके इस ख्याल को जो तकवीत मिलती है, मैं समझता हूँ वो जो 7 अक्टूबर के दिन जर्मनी के अंदर इस कदर वो FM रेडियो है, उन्होंने फलस्तीनियों से इंटरव्यूज किए, पूरे जर्मनी के अंदर फैल के जितने फैले हुए फलस्तीनी हैं, 2,25,000 फलस्तीनी जो है वो जर्मनी में रह रहा है। इनमें से कुछ के पास मिस्र के पासपोर्ट है और कुछ के पास जॉर्डन के पासपोर्ट है, और बाकी जो है वो स्टेटस लोस हैं, इनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, और उनको रैम के तौर पर बरतानिया यहाँ इन्होंने रखा हुआ है जर्मनी ने। और जो FM ने इनसे इंटरव्यूज लिए हैं उनके अंदर वो उनके ख्यालात में यहाँ मगरबी दुनिया में रहने के बाद उनके ख्यालात में भी तब्दीली आई है। वो उन्होंने ये तस्लीम किया है कि भाई हमारी जितनी भी तंजीमें वहां पर हैं, ये इस्लाम के नाम पर शिद्दत पसंद तंजीमें बनी हुई हैं जो मजहब को सामने रख के और फलस्तीन का मसले को हल करना चाहती हैं, वो वहां पर एक और तस्वर देती हैं फलस्तीनियों को। वहां जहाद को अवलियत दी जाती है और लड़ने को अवलियत दी जाती है कि नहीं, हमने लड़ के लेना है। जो गुफ्तो शनीद की तरफ ये नहीं आते, ये गुफ्तो शनीद से मसाइल को हल करने की तरफ ये नहीं आते, बल्कि जो हर तंजीम का लाएमल ये है, हर तंजीम का मुकर्रर यही कहता है कि भाई हमने इसराइल को तबाह बर्बाद कर देना है। अभी तक तबाह बर्बाद तो नहीं कर सके, बल्कि उल्टा नुकसान हमने किया है। अभी भी इसराइल के अंदर जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हजारों हजार 50-700 पर आदमी मर गया है, उनके बच्चों को पूछे, उनके बड़ों को पूछे, जो खानदान के अफराद बच गए, वो यही कहते हैं कि नहीं हम कुर्बानी देंगे और हम इसराइल से लड़के इसराइल लेंगे। लेकिन जो मगरबी दुनिया में इनकी सोच में तब्दीली आई, ये चाहते हैं कि भाई अमन के साथ गुफ्तो शनीद की जाए, इसराइल को मजबूर किया जाए वो गुफ्तो शनीद के साथ। और अक्सरियत ने तो ये भी कहा कि जो अब हालात इस कदर बदल चुके हैं दुनिया के कि भाई वहां पर खाली ये कि हमको इसराइल को निकाल बाहर करें और फलस्तीन खाली वो फलस्तीन की सरजमीन चलाए, ये मुमकिन नहीं रहा। नए हालात के अंदर वो कहते हैं कि 2 स्टेट्स जो है वो 2 स्टेट्स का थ्योरी है उसको तस्लीम कर लेना चाहिए और ऐसी सरहदबंदी कर देनी चाहिए कि न जू फलस्तीनियों को तंग कर सकें और न फलस्तीनी जो है वो जू को तंग करें। अब ये सोच जो है जो मगरबी दुनिया में फलस्तीनी आ गए हैं उनमें भी डेवलप हो रही है, और अगर खुदा न खास्ता जंग वगैरह हुई तो यही सोच जो मगरबी दुनिया के आवाज के साथ जो फलस्तीनी है वो भी इन्हीं ख्यालात को सपोर्ट करेंगे। इन हालात के अंदर मैं नहीं समझता कि जंग होनी चाहिए या ईरान को कोई ना कोई समझाने वाली ताकत ऐसी उभरनी चाहिए जो तमाम मुसलमानों को भी, बल्कि जो 2 नेशन थ्योरी है जो अमेरिका की तजवीज़ थी और यूनाइटेड नेशन ने भी उसको जैस किया हुआ है और दुनिया के बेशतर ममालिक उसको ऊपर एग्री हैं, उसी को ऊपर काम होना चाहिए और उसी को सामने रख के जो है वो नई जंगबंदी जो है वो होनी चाहिए सही के अंदर। जी अच्छा खान साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर लें। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। 15 तारीख को दोबारा ये बताया जा रहा है कि डी चौक में इकट्ठे होंगे, ऊपर से दूसरे मेहमान भी आ रहे हैं। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान में? तो सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटती अपने इस फैसले से, तो ये उसको अनपॉपुलर करेगी पार्टी को। अगर 15 तारीख को गैर मुल्की मेहमानों के दौरान इस किस्म का वाकया हुआ या पुलिस को मुजाहिर है कि फिर रोकने के लिए फोर्स ही होती है, फोर्स के साथ उनको रोकेंगे मुजाहिरीन को, तो इससे गलत पैगाम जाएगा। लेकिन साथ तहरीक इंसाफ जो है उसको भी धचका लगेगा। तहरीक इंसाफ के अंदर इससे तरफ भी एक धड़ा मौजूद है, बड़ा धड़ा मौजूद है, जो नहीं चाहता कि ये 15 तारीख को हमारा मुजाहरा किया जाए। वो यही चाहते हैं कि 4 दिन इंतजार करने के बाद जब गैर मुल्की मेहमान चले जाएं फिर हम जो अपनी कार्रवाई करना चाहते हैं, जो भी एहतियात करना चाहते हैं, इस एहतियात का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं तो हम जारी रखें, लेकिन इन दौरान नहीं होना चाहिए। लेकिन नजर यही आ रहा है कि भाई तहरीक इंसाफ का एक धड़ा जो है वो इस मजबूर अपनी इमरान खान की इस बात के साथ देने को तैयार है कि भाई 15 तारीख को हमें मुजाहरा करना चाहिए। बहरहाल अगर ये इकदाम खा लिया तो फिर तहरीक इंसाफ अपनी जगह खुद जगह अपने लिए खोजेगी। हाँ साहब, ये बताइए, एक आज मैं भी देख रहा था कि
8 رکنی پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی ہے جو فیصلہ کرے گی کہ 3 جو سینئر جج ہیں ان میں سے ایک کا نام چیف جسٹس کے لیے آئے گا. تو پہلے تو حق مان رہا تھا جسٹس منصور کا، تو اب کیا ہوا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب ہماری جو تجزیہ نگار ہے نا، یہ ان کی وہ ہے کہ جسٹس منصور کے ساتھ کا نام بھی بیچ میں لے لیتے ہیں، فائز عیسیٰ کا نام بھی لیتے ہیں. کبھی بھی جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ان میں یہ ایک بات سامنے نہیں آتی، جو حالات کے مطابق اس کے سامنے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ کہیں بھی ہم نے جرمنی میں کبھی نہیں سنا کہ بحث چھوڑ گئی ہو کہ جی فلانا ریٹائر ہو رہا فلانے سم کے اس کے بعد فلانے کو لگنا چاہیے. یہ ہمارے کلچر کی باتیں ہیں، مغربی دنیا کی پڑھی لکھی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ہم اپنے دیکھ رہے ہیں کہ ہر بات کو جو ہے وہ ایک خاص ڈائریکشن کے اندر لے جایا جاتا ہے، اپنی جو سوچ ہے وہ سامنے ضرور اس کو ایسا بیان کیا جاتا ہے جیسے کہ فیصلہ ہاں یہی ہونا ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو کمیٹی بنی ہے وہ جو قائمہ کمیٹی ہے اس کے اندر ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے، اس لیے کہ تین چار مسودات ہیں، بہت سارے باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے. جن باتوں پر اتفاق نہیں ہو رہا، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی موقف یہ ہے کہ آئینی عدالت نہ بنائی جائے بلکہ سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک مستقل بینچ بنا دیا جائے جو آئینی مقدمات کو سنے گا. اس قسم کے جو اختلافات ابھی باقی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک سب کمیٹی بنا دی ہے اور وہ اس کے اوپر کام کرے گی. منڈے کو اس کا اجلاس ہے اور اس کے بعد وہ فائنل ہوگا. جو آئینی مسودہ ہے، یہ جو آئینی ترمیم ہے، وہ اس کو فائنل کرنے کے لیے یہ سب کمیٹی بنائی گئی ہے. ورنہ اور سب کمیٹیوں کو خاص مقصد نہیں ہے، خاص منصور علی خان کے لیے بھی نہیں. ہاں اس کے اندر یہ تجویز کیا گیا ہے جو نیا مسودہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہو وہ 3 سینئرز میں سے کسی ایک کو مقرر کیا جائے. اس طرح کے جرنیلوں کے ساتھ ہے کہ بھئی 3 یا 5 جرنیل جو ہوتے ہیں سینئرز ان میں سے کسی ایک طرح کیا جاتا ہے. لیکن آئین کے اندر اس قسم کی تبدیلی جو ہے، اب اگر یہ اتحادی حکومت کرنا چاہتی ہے تو یہ لوگ اپریشیٹ اس کو کریں گے نہیں، کیونکہ جب ایک سسٹم بن گیا تھا کہ جو سینئر جج ہے وہی اس کو سپریم کورٹ کا جج بنتا چلا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اسی کو قائم رہنا چاہیے تھا. تو یہ باتیں اس قسم کی باتیں مداخلت کر کے تو سپریم کورٹ پر اپنا قبضہ جمانے والی بات ہے سیاسی لوگوں کی. خان صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ آئے دن احمدیوں کی مساجد کے اب مساجد پہ حملے ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ بھی آ گیا، تو اس پہ کم ہونے کی بجائے تیزی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اب تو کوئی ہفتہ باقی نہیں جاتا جب کوئی ہمارے پاس اطلاع نہ ہو کہ فلاں جگہ پہ حملہ ہو گیا، فلاں جگہ پہ حملہ ہو گیا. کمی کیوں نہیں آ رہی؟ دیکھیں کمی کیا ہے، یہ بات بڑھ گئی ہے اور اس کے اندر ایک نیا عنصر شامل ہو گیا ہے. پہلے ٹی ایل پی والے خود کرتے تھے، یا ٹی ایل پی والوں کا مجموعہ جمع ہو جاتا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے مینارے وغیرہ گرانے کی، اور پولیس کو اطلاع دی جاتی تھی، پولیس وہاں آتی تھی. اب جو ہو رہا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتے کے درمیان، اس میں یہ ہے کہ وہ پولیس والی خود آئے ہیں. ٹی ایل پی والوں نے پولیس کے پاس جا کے ان کو مجبور کیا ہے کہ آپ جا کے یہ گرائیں، تو وہ ٹی ایل پی والوں کے کہنے میں آ کے پولیس جو ہے وہ آ کے گرا رہی ہے. اور فرق یہ ہے کہ اب باقاعدہ اپنے ٹرالی شادی لے کے آتے ہیں. ایک تو وہ رات کو گراتے ہیں پولیس والے تاکہ فلم وغیرہ نہ بن سکے، کیمرے آف کر دیتے ہیں. اس کے بعد پولیس والے گرا کے تو ملبہ شلبہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی نشان بھی وہاں چھوڑ کے نہیں جاتے تو بھائی یہ ہم نے گرایا ہے. تو لیکن یہ بہرحال پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ عنصر زیادہ خطرناک ہے بجائے اس کے کہ ریاستی ادارے ان کو روکیں کہ نہیں، جو قانون کے مطابق چلیں اور کہیں کہ نہیں قانون میں ان کی اجازت ہے کہ جو 74 سے پہلے کی بنی ہوئی مساجد ہے ان کو ہم نہیں گرا سکتے، بجائے ان کو روکیں. اب یہ کام پولیس نے خود کرنا شروع کر دیا ہے اور 4-5 جگہ پولیس نے خود یہ کام کیا ہے. اور ٹی ایل والے وہاں موجود نہیں تھے یا وہ سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں، یا راتوں کو جو پولیس نے 2 جگہ گرائی ہے تو وہاں پہ ٹی ایل پی کا کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی ایسا رپورٹ نہیں آیا کہ یہاں ٹی ایل پی کا بندہ موجود تھا، پولیس والوں نے آ کے وہ گرا دیا. بہرحال یہ چیز بڑھ رہی ہے اور یہ پنجاب میں مصیبت آئی ہوئی ہے اور اس کے لیے ریاست جو ہے اس میں شامل ہو رہی ہے. اس کے خلاف یا تو کوئی ریٹ ہونی چاہیے یا طارق سنگھ جس جسٹس کا وہ فیصلہ ہے اس وہاں پہ اپیل ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بھائی ایک ڈر یہ حقیقت رہتا ہے کہ بھائی ہماری اپیل کو کوئی سنے گا نہیں،
یا ہمیں جو انصاف جو ہے وہ غائب، ہمارے معاملات میں انصاف کیا نہیں جاتا، تو بجائے اس کے کوئی نئی پابندی لگوا لیں ہم. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید نئی کیسا اقدام اٹھا رہی جماعت کی طرف سے، ورنہ باہر جو ریاست پنجاب کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ انصاف کیا، وہ تو ظلم کی انتہا جسے کہنا چاہیے. اپنے شہریوں کے لیے اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ زمین تنگ کی جا رہی ہے. اچھا، آپ نے پنجاب کی بات کی، لاڑکانہ میں بھی واقعہ پیش آیا، 3 لوگوں کی ضمانت ہوئی تھی، علماء کے کہنے پہ وہ ضمانت منسوخ کر دی گئی، گرفتاریاں ہوئی، شاید آپ کو علم ہو. لاڑکانہ میں ایک واقعہ ہوا، باقی جگہ اکا دکا ہو گئی، لیکن پنجاب میں تو روز کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں نا. بہت شکریہ آپ ایسا واقعہ دیکھ لیں، سن لیں. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں اسرائیل کی جو وزیر اعظم ہے، ان کی ایک ویڈیو مجھے صبح کسی نے بھیجی. انہوں نے 2 چیزیں دکھائی، ایک تو میزائل ایک دکھایا اور ایک ٹیکہ دکھایا کہ ہم کچھ لوگوں کو میزائل کے ذریعے مسلمانوں کو ماریں گے اور جو نہیں مریں گے ان کو اس ٹیکے کے ذریعے اس دنیا سے رخصت کریں گے. جب تک آپ بیٹھ کر کسی بھی ٹاپک پہ بات چیت نہیں کریں گے اور مسئلے کا حل ڈھونڈنے سے ملتا ہے، ہر جگہ پہ یہ آوازیں لگانے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. اب آگے سے جو دوسری طاقتیں ہیں وہ بھی طاقت میں، اور نقصان ہمارا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کے لیے کوئی سمجھدار بندہ ان کو نہیں مل رہا. بدقسمتی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بھی ایسے سے بڑی ہے اور ہمیشہ نقصان ہم نے اٹھایا، ہر جگہ پہ نقصان. آپ دیکھ لیں، اسپین دیکھ لیں، یہ اور بھی کئی چیزیں ہیں تاریخی، آپ کو پتہ چل جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. 1 لاکھ کے قریب جو سبسکرائبر ہے وہ ہونے والے ہیں، اور اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جب 1 لاکھ ہو جائیں گے تو 9 بزرز ٹی وی انٹرنیشنل کو سلور کارڈ ملے گا. اور آپ کے تو علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام سچ پر اور حقیقت پر ہوتے ہیں، آپ کو مختلف ممالک کی انفارمیشن بھی دی جاتی ہے. تو جڑے رہیں میرے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. سیاسی پناہ یورپ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یورپ کی طرف آتے ہیں. کل بھی کچھ لوگ میرے حال حادثے کا شکار ہوئے اور زندگی کی بازی ہار گئے، جو یہ کشتیوں کے ذریعے آتے ہیں. لیکن آج ایک ایسی چیز آپ کو میں بتاؤں گا کہ جن ممالک میں یہ آ کر پناہ لیتے تھے اور ان ممالک میں آ کر پھر روزگار بھی تلاش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یونان کا نام آ رہا ہے، پھر اٹلی ہے. لیکن اٹلی نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جو لوگ بھی سیاسی پناہ لے وہاں پہ آئیں گے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. اب اٹلی سے جو لوگ آگے آئیں گے، تھوڑا سا پہلے ان کا بتا دیتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ اٹلی میں جو بھی سیاسی پناہ والے ہیں وہ کہاں جائیں گے. کیونکہ جرمنی، یہ فرض کریں جرمنی نے اپنے بارڈر سخت کر دی. جب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ اٹلی سے یہاں پہ آیا، بارڈر کراس کرتا کرتا یہاں پہ پہنچا ہے، فرانس میں نہیں پکڑا گیا یا راستے میں کہیں اور نہیں چیک ہوا، تو اس کو جناب دوبارہ اٹلی کے حوالے کیا جائے. اب اٹلی جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے. اسی طرح ہالینڈ ہے، اسی طرح دوسرے ممالک ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ آسٹریا، وہاں سے بھی یہ خبریں ہیں کہ وہاں بھی سختی ہوگی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ جو سیاسی پناہ والے ہیں، جو بڑی عدالت ہے ان کی، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، جو فرفاسن گریفت ہے، یا جسے آپ سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں. تو اب جو لوگ بھی اٹلی میں آئیں گے ان کو اٹلی میں نہیں رکھا جائے گا. اٹلی سے انہیں جناب البانیہ بھیجا جائے گا. البانیہ میں کیمپ بنا دیے گئے ہیں اور وہ ان کیمپوں میں رہیں گے. یہ ایک ایسی گیم ڈالی گئی ہے، یورپ کا پہلا ملک ہے یہ. پہلے آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ نے بھی اس طرح کا کام کرنا شروع کیا تھا، مگر وہ روانڈا کافی دور تھا. تو اب انہوں نے البانیہ میں کیمپ جو بنائے ہیں وہاں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا. اور اٹلی میں ایسے
لوگ جو آ کے سیاسی پناہ کروائیں گے ان کو وہاں پہ نہیں رکھا جائے گا۔ جتنے بھی لوگ آئیں گے جیسے ہی یہ درخواست دیں گے، یہ جو بھی طریقہ ہوگا 100 200 جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے ان کو وہاں پہ بھیجیں گے۔ اور البانیہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، میں گیا ہوں وہاں پہ، شاید 1 دفعہ کہ 2 دفعہ گیا ہوں۔ تو وہاں کے حالات یہ ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے وہاں پہ۔ میں خود حیران تھا کہ انکم لوگوں کی اتنی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جب ہم چیز کوئی خریدنے جاتے تھے تو پرائس ایسی تھی جیسے یورپ میں ہے، جیسے جرمنی میں ہے، یا جرمنی سے بھی زیادہ لگ رہی تھی مجھے تو، یا انگلینڈ سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے جب اس کے متعلق تھوڑی سی انکوائری کی کہ یہاں پہ یہ لوگوں کی انکم جو ہے، اگر آپ نے بالوں کی کٹنگ کروائی ہے تو تقریباً 4 یورو بنے تھے، 4 یورو اس نے میرے سے لیے۔ اور پھر اسی طرح دوسری جو انکم کے ذرائع تھے وہ بھی اسی طرح تھے، لیکن پیٹرول کی قیمت جو جرمنی میں تھی اس کے برابر تھی۔ اور اگر کچھ آپ نے خریداری میں کپڑے وغیرہ خریدنے تو ان کی پرائس بھی بڑی ہائی تھی۔ حالانکہ اگر جرمنی میں جائیں تو زیادہ کوالٹی ہر چیز ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ 3 ماہ کی ان کی انٹری ہے یورپ کی، تو یہ مرد عورتیں جو ہیں یہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں یورپ کے کسی ملک میں جیسے جرمنی میں یا کسی جگہ بھی، اور وہاں جا کے یہ چوری کام کرتے ہیں، اور 3 ماہ کام کرنے کے بعد یہ پھر پیسے جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے البانیہ بھیجتے ہیں۔ لیکن جو چیز وہاں پہ میں نے دیکھی کہ گھر بڑے بن رہے تھے، کافی اچھے اور بڑے بڑے گھر جو تھے وہاں پہ زیر تعمیر نظروں سے گزر رہے تھے۔ ہم نے کافی گھوما پھرا، کافی سیر کی، کچھ پرانی چیزیں بھی وہاں کی دیکھی، لیکن زیادہ گھر اسی طرح تھے۔ ایک گھر یہاں پہ، ایک کافی دور، فاصلے بہت زیادہ تھے۔ اور وہاں پہ کیمپ بنانے کا یہ مقصد تھا، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ کام نہیں وہاں پہ ملے گا، اور وہاں سے آپ یورپ بھی نہیں آ سکیں گے۔ یورپ اس لیے نہیں آ سکیں گے، کسی بھی ملک میں آئیں گے فنگر پرنٹ آپ کے ہوئے، آپ کی تصویریں ہیں، آپ کو پھر وہاں البانیہ بھیجا جائے، وہاں پہ کھانا پینا ملے گا کیمپوں میں، اور سونے کے لیے جگہ ملے گی، اور وہاں ایسی جگہ پہ کیمپ بنائے جائیں گے جہاں پہ آبادی وغیرہ ویسے ہی کافی دور دور تک ہے، اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے زندگی کے دن جو ہیں پھر کس طرح پورے کریں گے یا کس طرح گزاریں گے، یہ کافی مشکل کام۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب وہاں پہ کیمپ بن گئے ہیں اب، اور لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جائے گا، تو لوگ بھی کہیں گے جناب اٹلی نہ آنا، اور جب وہ کہیں گے اٹلی نہ آنا تو اٹلی سے گزر کے جیسے ہی آپ یورپ کی طرف آئیں گے 2 3 راستے میں اگر کہیں بھی چیک ہو گئے پھر آپ کو اٹلی واپس بھیجا جائے یا یونان بھیجا جائے گا۔ یونان کی حالت آپ سب کے علم میں ہے کہ پہلے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، وہاں پہ غیر ملکی جس طرح پہنچتے ہیں پھر وہ یونان کے لوگ ان سے کتنے تانگ ہیں وہ بھی آپ سب کے علم۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں جرمنی بھی اس طرح کا قدم اٹھائے، جب ایک جگہ سے تجربہ ٹھیک ہوتا ہے، اچھے رزلٹ آتے ہیں، تو پھر دوسرے ممالک بھی اس طرح توجہ دینی شروع کر دیتے ہیں۔ میں خود حیران تھا کہ یہ البانیہ کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنی دور بھی نہیں ہے، اور یہاں سے جو لوگ بھیجے جائیں گے اٹلی سے وہ خود ہی وہاں پریشان ہو کے پھر ہو سکتا ہے لکھ کے دے دیں کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے ہمارے ممالک میں، کیونکہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس طرح کے کیمپ بنیں گے وہاں پہ شاید دور دور تک کوئی ایسے اثرات نہ ہو کہ جہاں آپ کو کوئی کام مل جائے، کیونکہ وہ خود لوگ جو ہے وہ اتنے امیر نہیں ہیں، وہ پیسہ یورپ سے لے کے جاتے ہیں۔ ایک پچھلے دنوں میں نے ویسے پروگرام دیکھا تھا کہ کوئی وزٹ پہ بندہ آیا ہوا تھا تو اس نے البانیہ میں کوئی 3 دن کام کیا، تو میں سن رہا تھا اس کی باتیں، تو وہ بتا رہا تھا مجھے 3 دن اس نے پھر کھانا دیا اور سونے کی جگہ دی، بس وہ آپ کو ادھر بھی ملنی ہے کیمپوں میں بھی۔ اگر آپ کسی کے پاس وہاں کام شام کریں گے زمیندار کے پاس، تو اگر کھانا اور سونا ہی ملنا ہے تو پھر کیمپ میں بھی یہی چیزیں ملیں۔ ناظرین، یورپ اس وقت غیر ملکیوں سے تنگ آیا ہوا ہے۔ جرمنی کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال میں بہت بڑی تعداد جرمنی میں بھی آئی جو سیاسی پناہ والے، اور جرمن میں آپ کو بتایا الیکشن آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو آنے والی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں
وہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے جو جرمن لوگ ہیں وہ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اٹلی میں بھی یہی حالات ہے، اٹلی میں کام شام جرمنی کی نسبت بہت کم ہے۔ یہاں پہ جن کے پاس اٹلی کے پیپر مل جاتے ہیں وہ پھر جرمنی وغیرہ آ جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں آ جاتے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہاں بچوں کا مستقبل اچھا ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ زیادہ اچھا ہے۔ بے شمار لوگ ادھر مجھے ملتے ہیں جو اٹلی سے شفٹ ہوتے ہیں، جن کے پاس یا تو اٹلی کا پاسپورٹ ہوتا ہے یا پھر 5 سال کا وہاں کا ریزیڈنٹ پرمٹ مل جاتا ہے، وہ پھر یہاں پہ کام ڈھونڈ کے تو پھر اپنے آپ کو یہاں شفٹ کر لیتے۔ تو جناب یہ آپ کو خبر دے دی ہے، کیمپوں کی تصویر میں نے اوپر تھم لین پہ لگا دی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی یہ خبریں چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی چل رہی ہیں۔ اب یہ کون سے لوگ وہاں پہ بھیجے جائیں گے ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں، یہی پتہ چل رہا ہے کہ سیاسی پناہ لیں، جو پہلے کے موجود ہیں ان کو بھی بھیجا جائے گا یا جو نئے آنے والے ہیں پتہ نہیں، سب کو ہی بھیجا جائے گا، کیونکہ اٹلی میں شاید جگہ نہیں ہے اور وہاں پہ اخراجات زیادہ پڑتے ہیں یا پھر کیا حالات ہوئے ہیں، لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں۔ میری بات ایک صاحب سے ہو رہی تھی اٹلی میں، کہتے 2 سال سے کیمپ میں، اور یہاں سے ایک ہی بس جاتی ہے شہر کی طرف، اور پھر ہم کبھی کبھی اس پہ بازار وغیرہ چلے جاتے ہیں، تو ورنہ سارا دن ہم کیمپ میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ایک کمرے میں 4 لوگ ہیں، یہیں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ 2 سال سے شوگر ہو گئی ہے مجھے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اب لوگوں کو سوچنا چاہیے یورپ آنے سے پہلے کتنا پیسہ لگا کے ہم آئیں گے، تو بعد میں کہیں المانیہ پہنچ گئے تو پھر کیا بنے گا، وہاں سے پھر کس طرح باقی کی زندگی جو ہے گزرے گی، یا جو پیسہ لگا کے آپ آئے ہیں وہ کیسے پورا کریں گے، کیونکہ لاکھوں روپے پاکستان سے خرچ کر کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے یہ پیسے پورے ہو جائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔